بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کے حوالے سے۔ آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی سربراہی میں، اور یہ ہے ماڈل ٹاؤن کی جو دوسری جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، اس جے آئی ٹی کو بنانے کے حوالے سے اس نوٹیفیکیشن کو، پنجاب حکومت کو نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی سربراہی میں یہ 7 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب تھے، جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب تھے، جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ تھیں، جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب تھے، جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب تھے، اور جسٹس فاروق حیدر صاحب تھے۔ یہ 7 رکنی بینچ تھا جس نے آج سماعت کی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء کی کافی تعداد عدالت میں موجود تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وکلاء ٹیم ہے، جو برہان معظم صاحب اور باقی وکلاء عدالت میں موجود تھے، اور وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے پٹیشنرز کو۔ پٹیشنر کون ہے؟ اس میں ایک انسپیکٹر ہے جو ملزم ہے ماڈل ٹاؤن کیس کا، رضوان قادر، اور ایک کانسٹیبل ہے خرم رفیق۔ وہ اس میں جو پٹیشنرز تھے، بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ جے آئی ٹی تھی جس جے آئی ٹی کی بنیاد پر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے شریف خاندان کے لیے، اور یہ شریف خاندان ہی ان لوگوں کو آگے کر کے اس معاملے کو چیلنج کر رہا تھا۔ جب یہ جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے، 3 جنوری کو جو جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے، اس معاملے کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور اس پر جو 3 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے سماعت کی تھی۔ اس میں تینوں جو ممبرز ہیں وہ آج بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، چیف جسٹس قاسم خان صاحب، جسٹس ملک شہزاد صاحب، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ۔ آج کی سماعت میں ایک تو اہم عدالت نے، میں سمجھتا ہوں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کوئی اچھی خبر ملی ہے ہمیں عدالت کی طرف سے، اور جو مظلوم ہیں یا لواحقین ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، بسمہ امجد جو معصوم بچی ہے وہ بھی آئی ہوئی تھیں، ان کی بھی جو ہے وہ عدالت میں سنوائی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی قابل تحسین ہے۔ ساری ڈیٹیلز ہیں، بڑی اہم سماعت تھی، وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیس کی جب سماعت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو پٹیشنر ہیں ان کے وکلاء نے عدالت میں 2-3 پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھے، اور وہ 2-3 پوائنٹس یہ تھے کہ جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دوسری جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے، اب آپ نے چیزوں کو، میں آپ کو اکثر اس کیس کے بارے میں سمجھاتا رہتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں یاد ہوں۔ پہلے تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ دوسری جے آئی ٹی، میں بار بار ورڈ دوسری جے آئی ٹی کروں گا، تو پہلی جے آئی ٹی وہ تھی، ایف آئی آر درج ہوئی تھی جب 17 جون 2014 کو یہ سانحہ ہوتا ہے، اس دن ایف آئی آر درج ہوئی تھی فیصل ٹاؤن تھانے کے انسپیکٹر کے مدیت میں، اور اس میں جو مظلوم تھے، جو مضروب تھے، جو زخمی ہو گئے تھے، جن کو گرفتار کر کے لے گئے تھے، جو ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے اور جو ان کا ادارہ ہے اس کے باہر سے پکڑ کر لے گئے تھے، انہی کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا پولیس کی ایف آئی آر میں۔ ساتھ ہی انویسٹیگیشن کے لیے ہمارا جو انسداد دہشت گردی کا جو لا ہے، اس میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ایک کنسیپٹ ہے، اور اس کے تحت یہ جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے۔ تو پنجاب حکومت نے ہی جے آئی ٹی بنا دی۔ پہلے تو انہوں نے باقر نجفی کمیشن بنایا، جسٹس باقر علی نجفی کی کو اس کمیشن میں رکھا گیا۔ وہ کمیشن اپنی رپورٹ لے کر آتا ہے، اور بدقسمتی سے کیونکہ وہ کمیشن کی رپورٹ شریف خاندان کے خلاف تھی، تو یہ حکومت کے پاس، پنجاب حکومت کے پاس اور صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کمیشن کی رپورٹ کو بطور ایویڈنس عدالت میں جمع کروائیں، پروسیکیوشن، یا جمع نہ کروائیں۔ باقر نجفی کمیشن رپورٹ آ گیا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے وہ رپورٹ بنی، اس کے بعد اس کو شائع نہیں کرتے تھے، پہلے ایک عدالت نے فیصلہ کیا، پھر دوسری عدالت میں، پھر معاملہ ڈویژن بینچ تک گیا۔ یہ معاملہ چلتے چلتے بڑی مشکل سے وہ باقر نجفی کمیشن رپورٹ سامنے آئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ، وزیر قانون رانا ثناءاللہ اور یہ سارے لوگ ملوث ہیں، لیکن اس کو فائل کا حصہ نہیں بنوایا تھا، اس کو ایویڈنس نہیں کے لیے بطور ایویڈنس نہیں پیش کیا تھا، کیونکہ وہ ان کے خلاف جاتی تھی، جس کے بارے میں شہباز شریف کرتے تھے کہ اگر یہ کمیشن میری طرف ایک انگلی کرے گا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ اس کمیشن نے پورا پنجہ شہباز شریف کے منہ پر کیا تھا، اس کے باوجود شہباز شریف نہ تو ریزائن کیا تھا، نہ ان لوگوں نے مدعیوں کی ایف آئی آر درج کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اس پیس آف ایویڈنس کو جو باقر نجفی کمیشن رپورٹ تھی، وہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کمیشن ایکٹ ہے جس کے تحت یہ کمیشن بنائے جاتے ہیں، انکوائری کمیشن، حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ چاہیں تو وہ اس کو عدالت میں بطور ایویڈنس پیش کریں یا نہ کریں۔
وہ نہ ہوئی اور وہ ایک ردی کی ٹوکری میں چلی گئی، اور اس کی بنیاد پر آپ میڈیا میں تو یہ بات آ گئی کہ یہ قاتل ہیں، لیکن عدالتوں نے اس کو تسلیم نہ کیا، جس کی بنیاد پر ان کو ریلیف ملتا آیا۔ خیر، دوسری ایف آئی آر ہوتی ہے جب دھرنا ہوتا ہے 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب کا، اس دھرنے میں یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس معاملے میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے جب جنرل رحیل شریف اس میں انٹروین کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں آج عدالت میں بتائی گئی ہیں، جو میں آپ کو یہ ڈیٹیلز ہیں کیونکہ بیک گراؤنڈ بتایا گیا۔ وہ دوسری ایف آئی آر ہوتی ہے۔ جب دوسری ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایک وقوعے پہ دو ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں، ایک ظالموں کی طرف سے ایف آئی آر ہوتی ہے مظلوموں کے خلاف، اور ایک مظلوموں کی طرف سے ایف آئی آر ہوتی ہے ظالموں کے خلاف۔ یہ دو ایف آئی آرز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ کیس۔ اب جب اسٹیٹ کیس ہے تو اس میں جے آئی ٹی بنا دی گئی، جے آئی ٹی بنائی، اور وہ مشتمل تھی پنجاب پولیس کے افسران تھے، میجورٹی وہ تھے، اور پھر ایجنسیز کے بھی لوگ تھے۔ اب ایجنسیز کے لوگوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا، لیکن کیونکہ میجورٹی جو جے آئی ٹی ممبران تھی اور جے آئی ٹی سربراہ وہ پنجاب پولیس کا تھا یا پنجاب حکومت کا لگایا ہوا تھا، انہوں نے سارا ملبہ مظلوموں پر ڈال کے وہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے دونوں ایف آئی آروں میں بطور چلان سبمٹ کر دی عدالت میں، اور عدالت میں اس کے بنیاد پر ٹرائل شروع ہو گیا، اور ڈیلی بیس پر عدالت میں وہ ٹرائل شروع ہو گیا۔ جو سرکاری گواہان ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے جعلی میڈیکل رپورٹس پولیس والوں کے زخمی ہونے کی بنائیں، فرانزک والے، سارا جو انہوں نے دھندا کیا تھا وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اتنے میں استغاثہ فائل کر دیا جاتا ہے جو مظلوموں کی طرف سے۔ استغاثہ فائل ہوتا ہے تو جب استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے اسی وقوعہ میں، تو تب جو ایف آئی آر پر کارروائی ہے وہ رک جاتی ہے اور استغاثہ پہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ابھی استغاثہ پینڈنگ تھا، اور استغاثہ میں مدعی کا بیان بھی ہو گیا تھا، گواہوں کے بیان بھی ہو رہے تھے۔ اتنے میں ثاقب نثار صاحب کو ایک درخواست جاتی ہے بسمہ امجد کی طرف سے، اور بسمہ امجد کی اس درخواست پر نوٹس لیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر جو مظلوم ہیں ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ ایک استدعا کی جاتی ہے کہ نئی جے آئی ٹی بنا دی جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اب ہمیں امید کی توقع ہے، کیونکہ پہلی حکومت خود قاتل تھی، ان سے امید نہیں تھی۔ نئی جے آئی ٹی، یہ حکومت پنجاب حکومت عثمان بزدار بنا دیں، جو یہ رپورٹ لے آئے گی ہمیں تسلیم ہوگی۔ عدالت نے اس پر رپورٹ طلب کر لی، جو ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے احمد اویس صاحب، وہ رپورٹ طلب کی، اور احمد اویس صاحب نے پنجاب حکومت کے بیاف پر جا کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے ہم بنانے کو تیار ہیں اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس جے آئی ٹی نے 3 جنوری کو اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے جے آئی ٹی کا، اور اے ڈی خواجہ صاحب جو ہیں وہ آئی جی جو تھے اس وقت پیٹرولنگ کے، ان کو اس کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، اور یہ 5 رکنی جے آئی ٹی ٹیم کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف کا بھی بیان ریکارڈ کرتی ہے، باقیوں کا بھی بیان ریکارڈ ہوتا ہے، اور جب 95% معاملہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، سارا ریکارڈ جو ہے آفیشیل ریکارڈ، میٹنگز کا ریکارڈ، ٹیلیفون کالز، سارا کچھ وہ جب ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ 2 لوگوں کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے، اس پر سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور آج اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یہ آج پہلی میرٹ کے اوپر سماعت ہے۔ ایک تو وہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ تھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ احمد اویس صاحب اس کیس میں نہیں آئیں گے، ان کی جگہ جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب آئیں گے۔ اب عدالت میں جو تھے پٹیشنرز تھے، انہوں نے کہا جی کہ 3 جنوری کو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اور دوسری جو جے آئی ٹی ہے اس کیس میں نہیں بن سکتی، جب فرد جرم لگ جائے، ایویڈنس شروع ہو جائے، دوسری جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ ٹوٹل اس پولیس کیس میں 135 گواہ تھے، جس میں سے 86 گواہ جو ہے ان کی ایویڈنس ہو چکی ہے، اور یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی یہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے، غیر قانونی، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی ہے۔ عدالت نے اپنے بینچ کی مشاورت سے 7 جو تھے جو سوالات تھے وہ قانونی سوالات سامنے رکھے، جس پر معاونت طلب کی۔ عدالت نے پہلا سوال یہ سامنے رکھا کہ کیا چلان فرد جرم کے بعد چلان بھی فائل ہو جائے، جو پولیس رپورٹ ہے، اور جو فریمنگ آف چارج بھی ہو جائے، کیا اس کے بعد دوبارہ تفتیش ہو سکتی ہے؟ یہ معاملہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا، اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے 2014 کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججمنٹ آنے سے پہلے
کسی بھی وقت ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے یا نئی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 3 رکنی بینچ کی 2014 کی، اور انشاءاللہ وہ جو ہمارے وکلا ٹیم تھی، میں نے ان سے بھی، جو پاکستان عوامی تحریک کی وکلا ٹیم تھی، ان سے بھی میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میرے نالج میں ہے تو جو ہے ہوگی آپ کے پاس، لیکن میں نے بھی ان کو اس کی دی۔ ساتھ دوسرا جو سوال پوچھا، یہ پہلا سوال ہے، دوسرا سوال پوچھا گیا استغاثہ میں جو کارروائی ہے اس کے بعد کیا جے آئی ٹی بنائی جا سکتی ہے؟ کہ جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے کہ وہ بطور پولیس چلان کی عدالت میں سبمٹ ہو۔ جب استغاثہ آ گیا تو استغاثہ میں سارا جو برڈن ہوتا ہے ایویڈنس کا وہ مدعی کے کندھوں پر ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کا نہیں ہوتا، وہ جے آئی ٹی رپورٹ اس میں نہیں قابل عمل ہوتی۔ تو کیا جب استغاثہ فائل ہو گیا تو کیا دوبارہ جے آئی ٹی بنائی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا۔ تیسرا یہ تھا کہ کیا جے آئی ٹی کی جو ہے، کیا جو جے آئی ٹی بنائی گئی اس کی وزیر اعلیٰ نے اور ان کی کابینہ نے، دو الگ الگ وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ سے منظوری ہوئی تھی اس جے آئی ٹی کی جو جے آئی ٹی فارمیٹ کی گئی؟ تیسرا تھا کابینہ نے کافی عرصہ بعد جے آئی ٹی کی اجازت دی، کیا یہ غیر قانونی نہیں ہوگا؟ 2014 کا معاملہ تھا اور اب آ کے یہ جے آئی ٹی بنائی تھی، کیا یہ غیر قانونی نہیں ہوگا؟ اتنے عرصے بعد نئی جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے جو نئی جے آئی ٹی بنانے کا بیان عدالت میں دیا تھا، کیا وزیر اعلیٰ ایڈوکیٹ جنرل کے بیان کی تائید کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ یہ بات کریں گے کہ یہ بیان ہم نے ہی کہا تھا ایڈوکیٹ جنرل کو؟ اور یہ دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ ترجمان ہے عدالتوں میں اپنی حکومت کا، صوبائی حکومت کا۔ جب اس نے بیان دیا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کی ہی طرف سے، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ سے کہ کیا ایڈوکیٹ جنرل کے بیان کی وہ تائید کرتے ہیں۔ چھٹا یہ سوال تھا کہ کیا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پنجاب حکومت کی تعریف پر پورا اترے گی کہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہہ دیا ہے اور حکومت سے، کابینہ سے اس کی اجازت نہیں لی گئی، تو صرف وزیر اعلیٰ کے کہنے سے یا ان کے بیان سے کیا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے کہ وہ پنجاب حکومت کا بیان ہے؟ یہ بھی ایک قانونی سوال ہے۔ چھٹا، اس پہ عدالت نے کہا کہ ہمیں معاونت چاہیے۔ اور ساتواں اور سب سے اہم اس کیس کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیان ہی کالعدم ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے میں نے نہیں دیا، وزیر اعلیٰ نے کابینہ سے مشورہ کر کے نہیں دیا، وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی طور پر یہ بیان دیا ہے، اگر وزیر اعلیٰ کا بیان جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوا ہے وہ ہی کالعدم ہو جائے اور یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ کا بیان ٹھیک نہیں تھا، تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بنائی گئی تھی، تو وہ جب یہ بیان آ جائیں گے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر جائے گا؟ پاکستان عوامی تحریک وکلاء کا جو اہم پوائنٹ تھا آج ان کا یہ تھا کہ جناب جب سپریم کورٹ میں ایک معاملہ گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کیا ہے، سپریم کورٹ میں بیانات جمع ہوئے ہیں، اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیسے یہ کیس چل سکتا ہے؟ تو یہ اس سوال کو بھی اس میں رکھا گیا کہ جب اگر بیان کالعدم ہو جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا باہر رہے گا، کدھر جائے گا؟ یہ بھی ایک قانونی سوال ہے۔ عدالت نے 7 سوالات پوچھے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے وہ اس کا جواب طلب کیا ہے اور عدالت نے کہا اس کے اوپر قانونی مشاورت دیں۔ عدالت نے 15 مارچ کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے روزانہ کی بنیادوں پر اس کیس کی سماعت کا حکم جاری کیا ہے، آرڈر لکھوایا ہے کہ 15 مارچ سے ڈیلی دوپہر 1 بجے اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی، جب تک یہ جے آئی ٹی کا معاملہ جو ہے وہ فیصلہ فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، ڈیلی بیسس پر اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو 15 مارچ کی تاریخ ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو باقی ممبرز ہیں جو یہ جب صبح ریگولر کیسز ہوتے ہیں یا پہلے سنگل بینچ سنتا ہے، پھر وہی ججز جو ہے وہ مختلف ڈویژن بینچز میں بیٹھتے ہیں، پھر لارجر بینچ ہوتا ہے، یہ سارا دن ایک روٹین ہوتی ہے۔ اب اگر وہ آج سے ہی ڈیلی 1 بجے سے یہ سننا شروع کرتے ہیں تو جو ڈویژن بینچ ہے ان کا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، روسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، اور وہ بھی عام لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں، تو وہ ان کو 1 ماہ لگتا ہے کہ وہ ڈویژن بینچ کا ٹائم چینج کرتے کرتے اور ان کیسز کو کم کرتے یا مینج کرتے کرتے، تاکہ یہ جو 7 رکنی بینچ ہے پھر یہ ڈیلی بیسس پر سماعت کر سکے اور باقی کیس بھی اس میں بھی کوئی ایشو نہ بنے اور یہ کیس بھی ہو سکے۔ تو 15 مارچ سے روزانہ کی بنیادوں پر دوپہر 1 بجے سے ڈیلی اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ ڈیلی کی بنیادوں پر یہ سماعت ہوتی ہے، اور یہ ریٹن فیصلہ عدالت نے باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے لکھوایا ہے بھری عدالت میں، اور جو ہے وہ جو بسمہ امجد کی طرف سے یہ ریکویسٹ تھی، یہ استدعا تھی، ایک ہی استدعا تھی کہ جناب اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیادوں پر کی جائے اور اس کیس کو جلد از جلد ڈیسائیڈ کیا جائے، وہ عدالت نے منظور کی اور اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیادوں پر ہوگی۔ یہ 7 سوالات ہیں۔ اب ان 7 سوالات پر جو پٹیشنر کے وکلاء ہیں، جو بیسیکلی شریف خاندان کے ہی وکلاء ہیں وہ، اور جو پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے وکلاء ہیں وہ، دونوں وکلاء اس کے اوپر عدالت میں آرگومنٹس کریں گے۔
ایڈوکیٹ جنرل آفس کا جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ اس کے اوپر پنجاب حکومت آرگو کرے گی، اپنے جوابات جمع کروائے گی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔